الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے۔ ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارے اخلاق ہے، ہماری گھریلو زندگی ہے، ہماری انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سب سسٹم بتائے ہیں، سارے اصول ہمیں بتائے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، ایک ذہن، ایک سوچ ہمیں یہ ملی ہے ماحول سے، ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی ہونا الگ چیز ہے اور کاروباری ہونا الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ چند عبادات کو ہم نے نام دے دیا کس چیز کا؟ دین کا۔ معاملات کی چھٹی کر دی، حالانکہ حدیث میں ہے الدین المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے۔ معاشرت کو ہم نے الگ تھلگ کر دیا، ہماری شادیاں ہوں، ہمارے ہاں خوشی ہو، غم ہو، زندگی کے جو بھی حالات ہو، بس کام کو بہتر طریقے سے سادگی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، آج میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، نبوت کا کل زمانہ ہے 23 سال، کل عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے 63 سال۔ 40 سال آپ نے گزارے ہیں بغیر نبوت کے، مکہ مکرمہ میں نبوت سے قبل۔ 40 سال کی زندگی بہت بڑی زندگی ہوتی ہے، بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ماحول میں انسان رہتا ہے، معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگ دیکھ رہے، لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ 40 سال سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو بنیاد ہوتی ہے۔ اس 40 سالہ زندگی میں مکہ کے لوگوں نے آپ کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے، کہنے لگے امین ہے اور صدوق ہے۔ امین کے معنی بہت زیادہ امانت دار ہے، اس کا صحیح ترجمہ کریں گے امین کا بہت زیادہ امانت دار، اور صدوق کا معنی کریں گے بہت زیادہ سچے۔ یہ اصل بنیاد ہوتی ہے زندگی کی۔ 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہجرت فرمائی، 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ یہ ٹوٹل نبوت کا زمانہ ہے 23 سال۔ 23 سال میں قرآن اترا ہے، 23 سال نبوت کا زمانہ ہے۔ اب یہ جو 13 سالہ مکی دور ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ آپ کے خاندان کے لوگ اور آپ کے قبیلے کے لوگ، مکہ کے لوگ بہت زیادہ شدید مخالف ہو گئے، اور مخالفت سے حد سے آگے بڑھ گئے۔ ایک ہوتا ہے نا، مجھے کسی کے ساتھ اتفاق نہیں ہے کسی چیز میں، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہیں میری سوچ سے اوپر ہے، میں آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں، مجھے اتفاق نہیں ہے آپ کی باتوں سے، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں، مجھے ان چیزوں سے اتفاق نہیں ہے۔ ختم، بات ختم ہو گئی، اتفاق نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اچھی بات ہے، نہیں آئے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ آپ کے شدید مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی، قرآن کریم نے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے القاب استعمال کیے انہوں نے۔ آپ کو شاعر کہا کہ یہ شعر و شاعری کرتا ہے، یہ قرآن نہیں، یہ شعر و شاعری ہے۔ آپ کو ساحر کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، ایسی ایسی باتیں بنا کے لاتا ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ جادوگر ہے۔ آپ کو کاہن کہا کہ یہ تو نجومی ہے، کہیں اور سے اٹھا کے لا کے ہمیں بتاتا ہے۔ آپ کو مجنون کہا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ آپ کو کذاب کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آپ کو مفتری کہا کہ خود سے بنا کے گھڑ کے لا کے ہمیں بتاتا ہے۔ آپ کو کہا مسحور ہے، اس پر جادو ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ باطل کا بریک تو ہوتا نہیں ہے نا، اس لیے کہ وہ باطل ہے، بس ختم، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، مخالفت کر رہے۔ ایک آدمی حق پر ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی۔
دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہی رہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور حق کی نشانی علامت یہ ہے کہ آپ اصول پر قائم رہے ہیں، اصول پہ کھڑے رہے۔ اتنی مخالفت کی مین وجہ، اب میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کی کلاس میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کہا کرتے تھے یہ امین ہے، 40 سال تک کیا کہتے رہے، یہ بہت زیادہ امانت دار بندہ ہے ہماری قوم میں، یہ بہت زیادہ صدوق سچا بندہ ہے۔ تو یہ 40 سال کے بعد آپ کی مخالفت اور مخالفت میں اتنی شدت، سختی، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی غلط پر بھی ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، غلط پر بھی ہو اور کبھی حق بھی نظر آ جائے زندگی میں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں آپ ایک بات پہ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے، تو پھر اس غلط کو چھوڑنے میں بھی آپ کو بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ یار لوگ بولیں گے اس نے کیا کر دیا، اب تک میرے ساتھ یہ کرتا رہا، اب تک یہ کہتا رہا، اب ایک دم بات بدل، تو اس کو ختم کرنے میں بھی آپ کو بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ کب بولوں، کیسے بولوں، کیا کروں، اپنی بات سے پیچھے کیسے ہٹوں، مشکل ہوتی ہے۔ اور پھر نظریے کی بنیاد پر آپ نے ایک ماحول میں آنکھیں کھولی، گھر کا ماحول آپ کو ملا، خاندان کا ماحول، آس پڑوس کا، محلے کا ماحول، کچھ چیزیں آپ کے دماغ میں پڑ گئی، آپ کو حق نظر آ گیا، اس کو ختم کرنے میں بھی آدمی اتنا جھجکتا ہے کہ یار میں کیسے ختم کروں، پتہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، خاندان والے بولیں گے، گھر والے بولیں گے، لوگ کہ یہ تو اتنا مضبوط کھڑا رہا، فلاں تو بڑا مضبوط ہے، لیکن اب اگر پیچھے ہٹوں گا تو لوگ کیا بولیں گے۔ تو کبھی کبھی شرم کی وجہ سے بھی آدمی حق کی طرف نہیں آتا، یا لحاظ مروت میں، ہمارے بہت سارے معاملات لحاظ مروت میں خراب ہوتے ہیں نا، بھائی حق حق ہے جب نظر آ گیا۔ دو قسم کے صحابہ ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کو قبول کیا، مشکل حالات، خطرناک حالات، ایک وہ طبقہ ہے کہ اسلام کا پلہ بھاری ہو گیا، دین غالب ہو گیا۔ ایک بڑا طبقہ مکہ مکرمہ میں، عرب میں وہ تھا جو اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ اگر یہ پیغمبر حق ہے، یہ غالب آ گیا، انتظار کرو پھر دیکھیں گے۔ کچھ وہ ہے جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کو گلے سے لگا لیا، حق کو گلے سے لگایا، تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کہا کرتے تھے یہ آدمی بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے، اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کیوں کی، کیا وجہ تھی، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی نبی جو مین باتیں لے کر آتے ہیں نا، جتنے بھی انبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے لیے تو بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ مین کیا باتیں لے کر آئے تھے جو قرآن نے بتایا؟ مین دو چیزیں لے کر آئے تھے۔ ایک بات یہ تھی کہ توحید، اللہ ایک ہے بس، ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے رازق، ہمارے خالق، کائنات کے نظام کو چلانے والے ایک اللہ ہے، توحید۔ آ جاؤ ایک اللہ کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی طرف۔ یہ بات ان کے ایسی لگی ایٹم بم کی طرح، یہ کیسے کہہ دیا اس نے؟ اس لیے کہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے، جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے، جس ماحول میں ہم پلے، ہم بڑے، ہمارے باپ دادوں نے تو زندگی بھر ہمیں یہ کیا اور یہ سکھایا کہ یہ سب لات ہے، یہ ہمارا بڑا خدا ہے، یہ منات ہے، یہ ہمارا بڑا خدا ہے، یہ عزا ہے، یہ ہمارا بڑا خدا ہے، یہ ہمارے گھروں میں بت ہیں، یہ سب ہمارے خدا ہیں۔ اب یہ بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں تمہارا دین یہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، یہ سب غلط ہے۔ اب یہ بات ختم کرنا بہت، چاہے فطرت کی آواز ہو جو، لیکن ماحول کی باتوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب کیسے چھوڑے اس کو؟ یہ ان کے لیے بڑا بھاری تھا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو ختم کر دیا اس نے، کہتے ایک خدا کی بات کرو۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے جو آخر تک ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے لوگ تھے وہ بھاگ گئے،
آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، کچھ لوگوں کے قتل کا اعلان کر دیا جو بڑے مجرم تھے، کچھ کے قتل کا اعلان کر دیا، کچھ لوگ بھاگ گئے خوف کی وجہ سے، ان میں ابو جہل کا بیٹا عکرمہ تھا۔ ابو جہل جو بڑا آپ کی مخالفت کی تھی، بدر میں مارا گیا تھا، اصل مین مخالف ہوتا، اس کے بیٹے کا نام تھا عکرمہ، وہ بھاگا مکہ مکرمہ سے یمن چلا گیا، اور یمن میں جا کر کے کشتی میں سوار ہو کر کے، کشتی میں بیٹھ کر کے افریقہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ادھر اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، ام حکیم نام تھا بیوی کا۔ بیوی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول آپ سب کو پناہ دے رہے، اگر میرے شوہر کو بھی پناہ، فرمایا لے آؤ، ٹھیک ہے ہم پناہ دے دیں گے ان کو۔ کہنے لگے لیا، وہ گئی بھاگی، پتہ لگا وہ تو یمن جا چکا ہے، وہ ان کے پیچھے یمن چلی گئی، یمن گئی، یمن پہنچی تو یمن میں ان کو پتہ لگا وہ تو کشتی میں جا چکے ہیں۔ ادھر اتفاق سے کیا ہو گیا، کشتی طوفان میں آ گئی، طوفان کی زد میں آ گئی۔ اب جب طوفان میں آ گئی تو لوگوں نے کہا فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، کام چلا نہیں۔ تو آخر میں کہنے لگا آسمان والے کو پکارو، اب کام اتنا خطرے میں جا چکا ہے کہ اب آسمان والے کو پکارو، اب نیچے والوں کا کام نہیں ہے، آسمان والے کو پکارو۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، آسمان والے کو پکارو، یہ تو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، سمندری لوگ تو تھے نہیں۔ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن نے بھی ذکر کیا کہ جب یہ لوگ انتہائی مشکل میں پھنستے ہیں نا تو پھر ہمیں پکارتے ہو، اندر کی آواز نکلتی ہے۔ پھر جب بہت مشکل گھڑی آتی ہے، آسرے ٹوٹ جاتے ہیں، دنیا کے ظاہری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اسباب، انسان بھی جواب دے دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، فلاں نے بھی کہہ دیا، اب کسی چیز سے کام نہیں چلے گا، ایک اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت کی آواز۔ ہر جگہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ انسان کی فطرت لے کے دنیا میں آتا ہے، پھر جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اس ماحول کا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں بھائی ہمارے ہاں تو اصول ہے آسمان والے کو، کہنے لگے کشتی واپس لے کے چلو۔ یہ تو سارا تقریباً 23-20 سال ہو گئے ہم تو محمد سے اسی پہ لڑتے رہے، وہ کہتے تھے ایک اللہ والے کو پکارو، ہم نے کہا تم کیوں ایک اللہ کی بات کرتے ہو؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو سارے معبودوں کو اکٹھا کر کے ایک خدا کی بات کرتے، بڑی عجیب بات ہے، ہمارے باپ دادوں نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں بتایا۔ یہ کہنے لگے واپس لے چلو۔ واپس یمن میں آیا تو پتہ لگا ان کی بیوی بھی آ چکی ہے، ان کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اور پھر ابو سفیان ہے، ان کا خاندان ہے، یہ وہ لوگ تھے جو آخر میں اتنا لڑے اسلام کے لیے نا، شام کی فتوحات میں، دنیا میں اتنے لڑے، کہنے لگے زندگی کا کسر کیسے اتارے، اتنا دیر سے اسلام قبول کیا، مشکل، اب اس کا کسر، اس کا مداوع کیسے کرے، اس کی تلافی کیسے کرے کہ ہمارے گناہ بالکل دھل جائے، ختم ہو جائے۔ اتنا آخر میں قربانیاں دی، ہند مسلمان ہو گئی اور لڑکے شہید ہو گئی، عورتیں بھی لڑ رہی ہیں میدانوں میں، مرد بھی لڑ رہے ہیں، تاکہ وہ پیچھے کا جو ہے نا اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو ایک مین وجہ یہ تھی کہ ایک خدا کی بات نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کریں گے۔ کہنے لگے یہ بات مت کرو کہ جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس ختم، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اس کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا۔ ایک مکہ کا سردار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہڈی اٹھا کے لایا قبرستان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں رکھا، مجھے یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ آپ سے فرمایا یہ ہڈی ہے، وہ سیدھا ہڈی ہے۔ تو کہنے لگے یہ ہڈی جب ختم ہو جائے، مٹی کے اندر مل جائے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ کھڑا کریں گے؟ آپ سے فرمایا بالکل، اللہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، مٹی بن جائے پھر اللہ کھڑا کریں گے۔ کہنے لگے پوری قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے، یہ کیسے دوبارہ ہوگا؟ اللہ نے سورہ یاسین کے آخر میں اس کا جواب دیا، سورہ یاسین کے آخر میں اس کا جواب دیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو دیکھا نہیں آپ نے کہ یہ ایک نطفے سے اللہ نے بنایا، ایک منی کے قطرے سے اللہ نے اس کو بنایا، اور یہ اٹھ کر کے اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ،
اور قبرستان سے ہڈیاں لا کے ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اپنی خلقت کو اور اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس کو دوبارہ اللہ کیسے کھڑا کریں گے؟ پھر اللہ نے 3 جوابات دیے کہ اس سے کہو کہ جس اللہ نے پہلی بار تمہیں بنایا ہے اس اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جس اللہ نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، تم نہیں تھے دنیا میں، جس اللہ نے پہلی بار تمہیں بنایا تھا اس اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس پہ دماغ بند ہو گیا ہے سوچ بند ہو گئی۔ یہ مانتا ہے پہلی بار اللہ نے بنایا، مشرک بھی اس کو مانتا ہے، مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے، مشرک کے معنی شریف بنانے والے۔ من خلق السماوات والارض، تمہیں کس نے بنایا، آسمان زمین کس نے بنایا؟ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ پہلی بار تمہیں اللہ نے بنا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ ان سے دوسرا سوال یہ کرو کہ جس اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، وہ مشکل ہے؟ انسان کا بنانا مشکل ہے؟ بنایا آسمان زمین کس نے بنایا؟ کہتے تھے اللہ نے بنایا، تو انسان کا بنانا کیا مشکل ہے؟ تیسری بات یہ ہے جس اللہ نے ہرے درخت میں سے تمہارے لیے آگ نکالی ہے، اس تمہارا بنانا کیا مشکل ہے؟ وہ آگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، ایک درخت تھا کلخ کہتے تھے اس کو جب ٹہنیاں ملاتے تھے آگ نکلتی تھی اس سے، ایک درخت تھا۔ بس وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے باپ دادوں نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، کبھی نہیں سکھائی۔ ہمارے باپ دادوں نے تو جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہے کیا کرنے کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، بس مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء کی اصل تعلیم یہ ہے، انبیاء کے آنے کا اسی بنیاد پر نبوت کا انکار کیا انہوں نے کہ ایک اللہ کی بات نہ کرو، رسالت کا انکار کر دیا، ایک اللہ کی بات۔ دوسری بات ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات نہ کرو، قرآن کی بھی مخالفت کر دی، رسول کی بھی مخالفت کر دی، سب۔ یہ جو 13 سالہ مکی دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو 13 سال میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، پھر مکہ تشریف لائے، مکہ تشریف لانے کے بعد بھی مخالفت ہوتی رہی، بالآخر جب اسلام کا پلہ بھاری ہو گیا، ان کی سوچ بدل گئی، سوچ دھل گئی، سمجھ آ گیا، دین و علی دین، جس کا ڈنڈا ہوتا ہے لوگ اس کے پیچھے چلے۔ اب جب دیکھ لیا کہ پلہ ان کا بھاری، غلبہ ان کا ہو گیا، سب کچھ اتنی جب سوچ بالکل تبدیل ہو گئی، تب جا کے ان کو بات سمجھ میں آئی، آنکھیں کھلی کہ نہیں حقیقت تو یہ ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے سوچ کو بدلنا، کتنا بڑا مشکل کام ہے، کتنا بڑا جہاد ہے ہماری زندگی میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو ہیروئن کے نشے میں پڑ گئے اور گھر والے ان سے بیزار لا تعلق ہو گئے، باہر گلیوں میں پڑے رہتے ہیں، کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں خستہ حالت کے اندر، ان کو اس زندگی سے نکالنا کتنا مشکل ہے۔ جو پان کھانے کا عادی ہے، سگریٹ پینے کا عادی ہے، چائے کا عادی ہے، نسوار کا عادی ہے، اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ جس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی کاروبار کے اندر، دھوکے خیانت کی عادت پڑ گئی، چھوڑنا آسان ہے؟ تو یہی چیزیں ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مکہ والے کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم امت محمدیہ ہے۔ بھائی امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، جس کے لیے 23 سال لڑے، پھر خلفائے راشدین نے وہ چیزیں کہاں چلی؟ انگریز نے تمہیں بنا کیا دیے؟ سوچ کتنی بدل گئی نا۔ یہی سوچ میں آپ کو ایک گزارش کر لوں، کل ہم اس سیٹ پہ بیٹھ گئے، پتہ نہیں ہم کیا کریں گے، اس لیے کہ ہمارے معاملات بھی بہت کمزور ہیں، بہت زیادہ ہماری زندگی کا سسٹم بہت خراب ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا، کبھی کبھی میں معاملات سنتا ہوں، میاں بیوی کے فیملی میٹر جھگڑوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اپنی ایک چھوٹی سی غلطی ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے وہ، ایک دفعہ بیٹھا ہوں نیچے، پارٹی آئی ہوئی ہے، امام صاحب لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا ان کا جھگڑا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے بہت مظلوم ہے، گھر والوں نے نکال دیا ہے، ماموں نے نکال دیا بانجے کو، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کہتے یہ ظالم ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے دوسرا موقف سنا ہے؟ دوسری پارٹی جنہوں نے نکالا ہے، سو کہتے ابھی نہیں سنا۔ میں نے کہا میرا اپنا اصول تو زندگی بھر مسائل سنتا ہوں، جس کا پلہ بھاری ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور جس کا پلہ کمزور ہے وہ کہتے ہیں میں مظلوم ہوں۔ کل اس کا پلہ بھاری ہوگا یہ ظالم بن جائے گا، جس کا پلہ، جس کا ڈنڈا چلتا ہے نا، بس اس کے ہاتھ میں آ گیا، وہ جو چاہے کرے۔ تو ہمارے دیکھیں 23 سالہ زندگی کا پیغام کیا ہے؟
یہ چیزیں تھیں مین چیزیں. اللہ ایک ہے، اس کو سمجھنا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کا تصور ختم ہو گیا، ہماری اسمبلیوں میں نہیں ہے، ہماری سیاست میں نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں ایک اللہ کا تصور نہیں ہے. جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کس کے لیے؟ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں ہم. دنیا لگی ہوئی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اصل زندگی وہ، اس کا تصور یہ ہمارے معاشرے میں بھی کم ہو گیا، بہت زیادہ کم ہو گیا. شادی میں ایسے خدا کو بھول جاتے ہیں، تقریبات میں خدا کو بھول جاتے ہیں، زندگی میں بھول جاتے ہیں. تو کیسے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا.